الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے اس عنوان کے تحت ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قناعت اور استغنا۔ روایت ہے عبداللہ بن عمرو سے۔ حدیث کا متن سنا چکا ہوں، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو بڑے مقدس صحابی تھے، بڑے عابد و زاہد تھے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ عبداللہ، اپنے طاقت کے مطابق کام کرو، عمل کرو، لیکن جب بڑھاپے کا زمانہ آئے گا تو اتنا نہیں کر پاؤ گے۔ حقیقت میں جب بڑھاپے کا زمانہ آیا تو اس وقت یاد کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت مجھے کی تھی، کاش کہ میں اس پر عمل کر لیتا۔ اب بڑھاپے کے زمانے میں وہ عمل نہیں کر پا رہا ہوں جو زمانے جوانی میں کیا کرتا تھا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جوانی کی عمر کو غنیمت جانو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جو عمل جوانی میں کر سکو گے بڑھاپے میں نہیں کر سکو گے۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ دیا۔ فقال ایاکم والشح، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حرص اور لالچ سے بچو، اپنے آپ کو حرص اور لالچ سے، طمع سے بچاؤ۔ اتنی بڑی بیماری، اتنا برا مرض ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سختی سے کہا اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، اس لیے کہ تم سے پہلے بہت سی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے، لالچ اور طمع کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے۔ امرہم بالبخل فبخلوا، اس دور میں، اس زمانے میں بخل کا حکم دیا گیا، بخیلی کی۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، قطع رحمی کا حکم دیا گیا اس زمانے میں، تو قطع رحمی یعنی صلہ رحمی نہیں، صلہ رحمی کے خلاف کام کرتے تھے، رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، ان کو حکم دیا جاتا فسق و فجور کا، نافرمانیوں کے مرتکب ہوا کرتے تھے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ سمجھ لیجئے کہ حرص اور طمع ایک بہت بری خصلت ہے، اور خاص طور سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ سے انسانی معاشرے میں دوسری بھی نہایت تباہ کن خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ قوموں کو لے ڈوبتی ہیں، ان کے معاشرہ
ان کا سماج حکم دیتا ہے بخیلی کرنے کا، قطع رحمی کرنے کا، فسق و فجور کا۔ معاشرے کے اندر یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے چاہیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایسے خطرناک اور تباہ کن جذبے سے اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو پاک کر لے، حفاظت کر لے۔ آئیے اس ضمن میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قناعت اور استغنا کے تعلق سے آخری حدیث پیش کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقت میں حرص اور لالچ، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے ابو داؤد شریف کی، حدیث کی بڑی معروف کتاب صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، جو مدارس عربیہ میں باقاعدہ تسلسل کے ساتھ، درس کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شر ما فی رجل شح حالع و جبن خالع۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے تھے کہ انسان میں سب سے بری بات کڑھا دینے والی، تکلیف دینے والی، گھولا دینے والی کیا ہے؟ حرص ہے اور گھبرا دینے والی بزدلی ہے۔ دو چیزوں کا ذکر اللہ کے نبی نے یہاں پر کیا ہے۔ یعنی سب سے بری بات انسانوں کے اندر جو یعنی تکلیف دینے والی، کڑھا دینے والی، وہ حرص ہے، لالچ اور طمع ہے، اور گھبرا دینے والی بزدلی ہے۔ حقیقت یہ ہے ناظرین کرام کہ حریص اور لالچی آدمی ہر وقت اس غم میں گھلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے کہ یہ چیز مجھے ملی ہے، وہ چیز نہیں ملی، یہ چیز فلاں کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس بنگلے ہیں، حویلیاں ہیں، میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس پراپرٹی ہے، مکانات ہیں بہت سارے، میرے پاس نہیں ہے، کہ دل کو سکون نہیں ملتا، پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح زیادہ بزدل آدمی خطرات سے ہر وقت گھبراتا ہے، اس کے دل میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اللہ پر توکل نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی برضا ہیں۔ وہ اطمینان کی سانس نہیں لیتا، ڈرتا رہتا ہے، خوف رہتا ہے، نہیں معلوم کب کیا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دلوں کی ان دونوں کیفیتوں کو بدترین قرار دیا ہے۔ یہ بدترین قسم کی صفت ہے۔ ایک تو حرص اور لالچ ہے، دوسری بزدلی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ تو مجھے بزدلی سے بچا لے،
رب ذوالجلال ہم سب کے لیے اس حدیث کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے کہ ہمارے دلوں میں حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ آئیے ایمانی صفات کا ایک اہم عنوان صبر اور شکر ہے۔ یہ بہت اہم عنوان ہے، یہ بھی اس کو غور سے سنیے، اور ہر شخص سے، ہم میں سے اپنے ایمان کا، اپنی زندگی کا، اپنی سیرت کا، اپنے اخلاق کا جائزہ لے کہ صبر و شکر کسے کہا گیا ہے، صبر کیا ہے، شکر کیا ہے۔ صبر کہتے ہیں رک جانے کو، اپنے نفس کو روک لینا۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کہتے ہیں صبر کر لو، یعنی اس کو روک لو، کسی کے سامنے بیان مت کرو، بے صبری کا اظہار نہ کرو۔ شکر ہے اللہ رب العالمین دیتا ہے، نوازتا ہے، عطا کرتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی خوبی بیان کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں دیا ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھنی سنت ہے کہ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ کھانا شروع کر رہا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو یہ کھانا کھلایا ہے۔ ورزقنی، اور یہ روزی ہے، ورزقنی ہے، یہ روزی اللہ نے مجھے دی ہے، من غیر حول ولا قوہ، میری کوئی قوت نہیں تھی، میری کوئی طاقت نہیں تھی، میری بساط نہیں تھی کہ میں یہ نعمت حاصل کر لیتا۔ ابھی جو میں نے کھایا ہے، دسترخوان پر جو بھی نعمتیں یہاں پر رکھی ہوئی، بچھی ہوئی ہے، یہ پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ یہ میرا اپنا کمال نہیں، یہ کمال رب ذوالجلال کا ہے، پروردگار عالم نے دیا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کی فضیلت کتنی ہی ناظرین کرام، ذرا اندازہ لگائیے۔ ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں، زبان ہلتی ہے، بہت مختصر کلمات ہیں، لیکن اس کا کریمانہ انداز دیکھیے، رحیمانہ انداز دیکھیے، کتنا نوازتا ہے، کتنا عطا کرتا ہے، کتنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی، جو بندہ مومن یا جو مومنہ عورت اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں کھانے کے بعد، رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ حقیقت میں صبر اور شکر کیا ہے؟ اس دنیا میں دکھ بھی ہے، رنج بھی ہے، آرام بھی ہے اور خوشی بھی ہے، شادی بھی ہے، غمی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، کڑواہٹ بھی ہے، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، خوشگواری بھی ہے، ناخوشگواری بھی ہے۔ اس دنیا میں بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ یہ ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور حقیقت میں یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہے، سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ خوشی آتی ہے تو اللہ کا فیصلہ، غمی آتی ہے تو اللہ کا فیصلہ،
خوشگواری آتی ہے تو اللہ کا فیصلہ، ناخوشگواری آتی ہے تو اللہ کا فیصلہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بندوں کا حال یہ ہونا چاہیے ناظرین کرام، جب بھی کوئی دکھ اور مصیبت آ جائے تو مایوسی کا شکار نہ ہو، مایوسی نہ ہو یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، بلکہ ایمانی صبر و ثبات کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہ ہے صبر۔ اگر کوئی اللہ کا فیصلہ آ گیا کسی بھی قسم کی، آسمانی، زمینی، بدنی، جو بھی ہے، مالی، اس لیے کہ انسانوں کی زندگی پر یہ ساری چیزیں محیط ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، اس کا دل کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے۔ اے پروردگار عالم یہ تیری طرف سے ہے، الحمدللہ پڑھنی چاہیے، اور دل میں اس بات یقین کو تازہ کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ ہمارا حکیم بھی ہے، ہمارا کریم بھی ہے، اور اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، امتحان بھی لیتا ہے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہی پروردگار عالم ہم کو اس مصیبت سے نجات بھی دینے والا ہے۔ اسی طرح جب ان کے حالات سازگار ہوں اور پھر اس کی جو چاہتیں ان کو اس کو مل رہی ہیں، جو چاہتا ہے ملتا ہے، جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس ضمن میں کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔